ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے اور وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے حوالے سے تفصیل سے اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لگتا ہے کہ مشکلات اور مزید بڑھ سکتی ہیں جو ڈیولپمنٹ آج کی ہوئی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ آخر ہوئی کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان کی پریس ریلیز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے کہ اس کے اندر بیسکلی کہا کیا گیا ہے۔ میں شروع سے لے کر اینڈ تک اس کو پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے لکھا جاتا ہے جی 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا، چارج شیٹ تبھی ہوتا ہے جب آپ کے خلاف انکوائریز وغیرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو چارج شیٹ کیا جاتا ہے۔ آگے اس میں کہتے ہیں جی ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، 1 آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، 2 اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، 3 اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں، 4 یہ 4 مختلف چیزیں ہیں جس کے اوپر آلریڈی ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اس عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ سو یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پہ ان کو آلریڈی چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ انکوائری الگ ہوگی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا پہلے انکوائری ہوتی ہے، اس کے بعد یہ 4 چیزیں تو ہو گئیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس سے سپریٹ ہیں۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق، اس کے بعد کہتے ہیں جی ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ اب یہ آ رہے ہیں 9 مئی کی طرف، یہ دوسری چیز ہے جس کی ابھی انکوائری ہو رہی ہے۔ اور ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی اما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ اب 9 مئی کس کے اوپر الزام لگتا ہے؟ پی ٹی آئی کے اوپر، ظاہری بات ہے۔ تو یہ جو لائن ہے ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی اما اور ملی بھگت بھی شامل ہے، یہ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی طرف جو ہے یہ اشارہ جاتا ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جناب معاملات ہیں، 4 چیزوں کے اوپر جو ہے آلریڈی چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، اور 2 مختلف چیزیں جو ہیں جس میں 9 مئی اور ملک میں پرتشدد کاروائیاں، انتشار، اس کے اوپر جو ہے انکوائری ابھی ہو رہی ہے۔ اگر تو وہ بھی ثابت ہو گئیں، اگر ہو گئیں تو پھر وہ بھی جو ہے ان معاملات کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، اور ان کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس کی پروسیڈنگز میں یہ چیز بھی شامل ہو جائے گی۔ سو اس لیے ابھی بھی ایک چھوٹی سی ونڈو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس حد تک ہے کہ وہ یہ دعا کریں کہ یہ معاملہ ان تک نہ جڑے جا کے، کیونکہ اگر یہ جڑ گیا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جو آلریڈی چارج شیٹ ہو چکی ہے، اور ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا، اس کا مطلب ہے یہ ساری وہ چارج شیٹ جو ہیں یہ بیسکلی وہ جو ٹاپ سٹی کا جو اسکینڈل تھا ہاؤسنگ سوسائٹی کا، اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ساری چیزیں اس کی تو چارج شیٹ ہو گئی ہے، اور اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب واقعی یہ اس کے اندر جو ہے الیجڈلی ملوث تھے۔ اب ظاہری بات ہے کورٹ مارشل جب چلے گا اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل فیض حمید کے پاس جو ہے اپنا لائر اپوائنٹ کرنے کی پوری ان کو لبرٹی ہوتی ہے، وہ کسی کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں، ان کی نمائندگی کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ پروسیڈنگز چلیں گی تو پھر فیصلہ ہوگا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کیا سزا سنائی جاتی ہے۔ ابھی تک ہمیں جو کچھ حد تک باتیں پتہ ہیں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ مطلب کچھ قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اگر بہت کوئی سنگین قسم کے جو ہے وہ الزامات ثابت ہو گئے ان کے اوپر۔ سو جسے کہتے ہیں نا کہ وی ڈونٹ نو ابھی تک، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی پروسیڈنگ کے اوپر جو ہم ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے اوپر ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے تانے بانے جو ہیں وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ گئے اور پتہ لگ گیا کہ ہاں جی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی معاونت کی تھی، تو پھر ان کے لیے جو ہے بہت پرابلمٹک ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایون تو ایک تو اس کا سیاسی اینگل ہے کہ ہاں جی جنرل فیض حمید کا نام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑتا تھا یا پی ٹی آئی کے ساتھ جڑتا تھا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو دنیا اس کو جس اینگل سے دیکھ رہی ہے وہ ہے کہ جناب ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کا جو ہے وہ کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے، اور آج ان کے اوپر یہ چارج شیٹ بھی جو ہے وہ پروو ہو گئی ہے، چارج شیٹ لگا دی گئی ہے ان کے اوپر۔ سو ورلڈ اوور دس از انپریسیڈنٹڈ۔ پاکستان کے اندر کبھی بھی کسی اسپائی ماسٹر کے حوالے سے، کسی جاسوسی کرنے والے ادارے کے سربراہ کے حوالے سے کوئی ایسی کارروائی ہو، کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔
سو دس از انپریسیڈنٹڈ واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. اور ظاہری بات ہے اس میں ایک اور اینگل اس بات کا بھی ہے کہ یہ پاور گیم ہے. میرے خیال میں اسٹیکس جس حد تک آگے چلے گئے تھے, خاص طور پہ جب جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف بننے کی دوڑ کے اندر شامل تھے, اور جو کچھ ہم نے اس ملک میں دیکھا, مثال کے طور پہ ہم نے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ پہ بھی دیکھا, ہم نے اس کے بعد عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ کو آفرے کرتے بھی ہم نے دیکھا کہ جناب آپ جو ہے وہ ہم سے ایکسٹینشن لے لیں اور جب الیکشن ہو جائیں تو اس کے بعد ہم اگلا آرمی چیف جو ہے وہ چوز کر لیں گے. ساری یہ چیزیں ہم نے دیکھی. سو میں جس طرح ہمیشہ ہی کہتا ہوں نا, یہ پاور گیم ہے. اگر اس وقت عمران خان صاحب کے وہ سارا کچھ کامیاب ہو جاتا تو کچھ پتہ نہیں آج کورٹ مارشل یا ان ساری چیزوں کا سامنا کوئی اور کر رہا ہوتا. لیکن آج جو ہے وہ جنرل فیض کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر یہ الزامات جو ہیں, اور یہ بڑے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ٹاپ 3 کا اسکینڈل ہے, یہ ٹاپ 3 کا اسکینڈل جو ہے کوئی عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد نہیں آیا, یہ اس سے پہلے سے چل رہا ہے, یہ اس سے بھی پہلے کا ہے. لیکن یہ منظر عام کے اوپر تب آتا ہے. میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں نا کہ اسکینڈلس تو بہت آتے ہیں, اسکینڈلس کے اوپر کام تب شروع ہوتا ہے جب وہ بندہ پاور سے جاتا ہے. جب پاور کوریڈور سے باہر نکلتا ہے نا, وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکلتا ہے یا پاور سے نکلتا ہے, تو پھر اس کے اگینسٹ کاروائی کا آغاز ہوتا ہے, جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہا ہے. یا جب عمران خان صاحب پاور میں تھے تو اس وقت انہوں نے شریف خاندان, نون لیگ, پیپلز پارٹی سب کو رگڑا دیا ہوا تھا. آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی جب حکومت میں آئے تو وہ عمران خان صاحب کو رگڑا دے رہے ہیں. سو دس از دا مین پوائنٹ.